لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبے میں چاہتا ہوں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں مسجد میں حاضری دینے کی اور مسجد کی کیا فضیلت ہے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بیان کروں اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مشہور حدیث پاک ہے، مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ذرا وہ جنت کے باغ کے میوے بھی کھایا کرو، ان کے پھل کو بھی کھایا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں جنت کے باغ ہوتے ہیں، اور دنیا میں اگر جنت کے باغات ہے تو پھر اس کا میوہ کیا ہے، ان کا پھل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحاباؤ، یہ ذکر کی جو محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، جنت کے بغیچے ہیں، کافر اس کا پھل اور میوہ کیا کا اس میں آپ دیکھو، یہ دنیا میں جنت ہے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو یا ذکر سن کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ،
یہ سب پڑھا کرو، یہ جنت کے میوے ہیں۔ تو حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جس کو ہم مجلس یا ملاپ کہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے باغ ہیں، اور اس میں ہم اللہ کا ذکر سنیں یا پڑھیں، یہ جنت کے میوے ہیں۔ تو اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جنت کا باغ کہلاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ذرا آگے سوچو کہ ہر جمعے کو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر میں کیا ہوتا؟ اللہ رسول کی باتیں ہوتی، اللہ والوں کی باتیں ہوتی، کچھ مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے ہماری۔ یہ محفل مجلس ہے اللہ کے ذکر کی، اور وہ بھی مسجد کے اندر ہے۔ ویسے مسجد ہے وہ بھی ایک دنیا میں جنت ہے۔ مسجد کی اتنی اہمیت اسلام میں کیوں ہے؟ مسجد کی اتنی فضیلت دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب قیامت ہوگی نا، تو قیامت سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اے میرے فرشتوں، یہ زمین کو ہلاک بعد میں کرنا، پہلے روئے زمین پر جتنی مساجدیں ہیں اس کو اپنے پیروں کے اوپر اٹھا کے اس کو جنت میں رکھ دو۔ مسجد کی زمین کے ان ٹکڑوں کو زمین کے ٹکڑوں کو جنت میں رکھ دو، کیونکہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، پھر جنت میں رکھ دو۔ اللہ نے یہ جو دنیا میں یہ مسجد آباد کرائی ہے، تو یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جہاں مسجد بنتی ہے وہ جنت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی مسجد ہے، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ دیکھو، روایت میں ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کو آخری غسل دیا گیا، وصال شریف کا غسل مولا علی نے دیا، تو مولا علی جب ہمارے آقا علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ پانی بہتا ہے اور کچھ پانی رہ جاتا ہے جسم کے اوپر۔ کہاں رہتا ہے؟ یہ آنکھوں کا جو گڈھے ہوتے ہیں دونوں، اس میں کچھ پانی رہ جاتا ہے چشمے کی شکل میں۔ ہماری ناک کا جو گڈھا ہوتا ہے وہاں بھی کچھ پانی بچ جاتا ہے، کچھ گلے کے نیچے کا جو حصہ ہو وہاں بھی گڈھا ہوتا ہے، وہاں بھی پانی رہ جاتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے جب یہ دیکھا کہ پانی تو چلو بہ رہا ہے
کہاں جا رہا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن وہ پانی جو رک گیا تھا نبی پاک کے مبارک گڈھوں میں، آنکھوں کے گڈھوں میں، گلے کے گڈھے میں، ناک مبارک کے گڈھے میں، تو مولا علی نے سوچا کہ اس کا کیا کروں۔ آپ نے ان کو بہانہ بے ادبی سمجھا، آپ نے کیا کیا، وہ پانی چوس کے پی لیا، وہاں منہ رکھا، اپنے لب لگائے اور غسل مبارک، وہ مثال شریف کا جو میت کا غسل دیا جاتا ہے، جس پانی کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں دوسرے عام مسلمانوں کو دیا جائے غسل، وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، پیشاب کے حکم میں نجاست غلیظہ، بڑی نجاست ہے، کپڑے کے اوپر لگ جائے گی 1 درہم سے زیادہ، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جب تک پاک نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ غسل کا پانی جو عام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ان کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مولا علی کا عقیدہ دیکھو، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی ہے اور نبیوں کے نبی ہے، ان سے ٹچ ہوا ہے یہ پانی، عام مسلمانوں کے جسم سے جو پانی ٹچ ہوتا ہے میت سے وہ ناپاک ہوتا ہے، یہ تو میرے آقا ہے، یہ نبیوں کے نبی ہے، یہ اللہ کے نور سے بنے ہیں اور یہ تو زندہ ہے، یہ پانی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہابی ہمارے نبی پاک کو اپنے جیسا مانتے ہیں، لیکن وہ تو صحابی تھے، خلیفہ رسول ہے، داماد رسول ہے، وہ آقا کو ہمارے جیسا نہیں مانتے تھے، ہمارے جیسا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ جو پانی تھا، پانی کو ہونٹ لگا کے پی لیا، آنکھوں والا پانی، گلے والا، ناک والا پانی چوس لیا۔ اب دیکھو چوسنے سے کیا ملا، مولا علی شیر خدا کو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کا لقب ہے باب العلم، آقا فرماتے انا مدینۃ العلم علی البابا، میں علم کا شہر ہوں اور علیم کے دروازے۔ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کے اوپر اگر کتابیں لا دی جائے تو 70 اونٹ بھی کم پڑے۔ مولا علی گھوڑے پر سوار ہوتے، ادھر پاؤں رکھا ہوتا، ادھر پاؤں رکھنے جاتے، اتنی دیر میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو پوچھا کہ اتنا علم آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پورا علوم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا علوم سورہ فاتحہ کے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا علوم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا پورا علوم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے، اور آپ فرماتے با کا نقطہ میں ہوں، مطلب کہ آپ علم کے سمندر ہو، قرآن کا پورا علم آپ کے سینے میں ہے۔ اتنا علم آپ کو کیسے مل گیا؟ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں، نہ میں نے درس نظامی کی ہے، نہ میں کسی استاد سے پڑھا ہوں، یہ تو میرے آقا کا فضل اور کرم ہے کہ جب اس کو غسل دیا گیا جا رہا تھا تو وہ جو غسل کا پانی جو آنکھوں میں اور ناک میں گلے میں جو لگا تھا اس کو میں نے پی لیا، بس جب سے پیا ہے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو وہ پانی بہا،
اب وہ کدھر گیا؟ چلو وہ پانی تو مولا علی نے چوس لیا، اب جس میں پاک سے جو پانی بہا وہ کدھر گیا؟ تو غوث سے پاک فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ کوئی ملا مولوی نہیں ہے، غوث سے پاک ہیروں کے پیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو جب غسل شریف دیا گیا، ان کا جو پانی دے رہا تھا زمین پر اللہ نے گرنے نہیں دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بدلی کو حکم کرو، بدلی وہ پانی کو چوس لے، تو بدلی آتی ہے وہ پانی کو چوس لیتی ہے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بدلی کو حکم کرو کہ یہ ہوا میں پرواز کرے اور پھر برس پڑے ہوئے زمین کے اوپر۔ تو وہ بدلی جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے غسل شریف کا پانی تھا، بدلی نے اس کو لیا، پرواز کی اور پھر برسی ہوئے زمین پر۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ پانی کے قطرات گرے ہیں وہاں مسجدیں بنی ہے۔ فالتو جگہ پر مسجد نہیں بنتی ہے، جہاں وہ قطرہ گرا ہے نا وہیں مسجد بنتی ہے، اور جہاں ابھی نہیں بنی ہے اور قطرہ گرا ہے تو وہاں بنے گی، قیامت تک بنتی رہے گی۔ یہ مسجد کو معمولی مت سمجھو، یہ ہماری مسجد کے اندر بھی اس حدیث پاک کی روح سے، اس روایت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے غسل مبارک کے قطرے گرے ہیں، تب تو مسجد بنی ہے۔ اور اسی لیے تو ہر مسجد کا حکم ہے کہ مسجد کی یہ زمین کا ایک انچ بھی زمین کا ٹکڑا ہم بیچ نہیں سکتے۔ وہ یہ کہے کہ 1 انچ کے بدلے سونا دیں گے، یہ مسجد کی زمین کے برابر ہم سونا دیں گے، اتنا حصہ مسجد کا دے دو، آپ کی مسجد کہیں دور بنا لو، نہیں بنا سکتے۔ ہاں کوئی زبردستی سے گرا دے وہ الگ بات ہے، اللہ بدلا لے گا، لیکن مسجد جو ہے وہیں ہوتی ہے، وہیں رہتی ہے، قیامت تک وہیں رہے گی، اور قیامت سے پہلے اللہ حکم دے گا فرشتوں کو تو یہ حصہ پھر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ مسجد ہے، کوئی معمولی مت سمجھو۔ آقا علیہ السلام کے غسل مبارک کا پانی ادھر گرا ہوا ہے، اور یہ جو ڈبل جنت، ایک تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے تھوڑی دیر ادھر نماز سے پہلے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا باغ ہے، اور مسجد بھی جنت کا باغ ہے، تو ڈبل پاور ہو گیا، ڈبل جنتیں ہیں، ڈبل جنت کا ثواب ملتا ہے صرف آپ تھوڑی دیر ذکر سنیں گے تو، اور وہ بھی ذکر سننا بیٹھنا بیکار نہیں ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہو کر گھر پر جاؤ گے اللہ کے فرشتے جو یہاں بیٹھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دیں گے کہ مولا یہ لوگ تیرا ذکر سن رہے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی میرے بندے جو ایمان والے تھے میں نے سب کو بخش دیا، اور اللہ والوں کا ذکر سننے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر سننے سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ 5 ٹائم بھی تو نہیں پڑھتے، ہفتے میں 1 مرتبہ آنا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ قریب میں رہتے ہوتے نہیں آتے، دور والے پہلے آ جاتے، قریب میں رہنے کے باوجود بھی نہیں آتے۔ اور بہت سے مالدار ہوتے ہیں، مالدار اس سے پہلے قریب آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں چلو آپ کو چلے چلے خود کو پورا کیے پسی جماعت کو بھی دیتا ہے یہ تو آ رہا ہے، نہیں آتے۔ اللہ ایسے کو توفیق نہیں دیتا ہے کیونکہ یہاں گناہ ڈھونڈتے ہیں، یہ جنت کا مزہ لیتے ہیں بیٹھے والے لوگ، ٹینشن مکت گھڑیاں ہے یہ، جنت میں ٹینشن نہیں ہے۔ آج ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی ڈرگز پیتا ہے، کوئی ٹینشن میں نہیں ہے، کوئی گیم کی گولیاں کھاتا ہے رات کو نیند اچھی بنے، ٹینشن اس سے دور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جنت ڈبل جنت ہے مسجد، جیسا بھی آپ کو ٹینشن ہے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنا دکھڑا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ مسجد میں، وضو کرو اطمینان سے، اور وضو کر کے مسجد میں آؤ، 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، پھر دیکھو تمہارا ٹینشن دور ہوتا ہے کہ نہیں، تمہیں دلی سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ بڑا تیز رفتار والا زمانہ ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، ایک پورا دن گھنٹے کی طرح، 1 گھنٹہ 1 منٹ کی طرح، 1 منٹ 1 سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا۔ برکت نہیں ہے آج ایسے جھڑپی زمانے کے اندر۔ اگر آپ یہ سوچو کہ ان کے گھرے بیٹھا ہم علم حاصل کریں گے تو مدد سے ٹھیک نہیں، جھنجھٹ میں سے آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ آدھا گھنٹے کی نیت ہی کر لو کہ اٹھواڑیے میں اکڑی پہ ویلا ہونا کہ پاکی کو گالیوں سنن جی ملے، نماز جی، پاکی صافی جی، مسئلے مسائل جی، وہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا دارالعلوم سمجھو، مدرسہ سمجھو، جامعہ سمجھو، یہ جمعے کا بیان ہے۔ ذرا دیر آؤ اور تھوڑی دیر ہو جائے تو بڑے کی طرف بھی نہ دیکھو، 1-2 منٹ کی دیر ہو جائے، کیونکہ یہ ایک تو جنت ڈبل جنت ہے، گناہ دھل رہے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، مسجد آیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، نہیں آئیں گے، بیٹھے رہیں گے، ہزاریں سنیں گے، ویڈیو دیکھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، گپے سپے نہیں آئیں، گپے سپے لگاتے ہیں لیکن نہیں آئیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی آتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ مسجد دین میں 5 مرتبہ دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے۔ جو آتے ہیں میری نیند کو چھوڑ کے اور چادر کو لات مار کے فوراً اڑ جاتے ہیں، صبح کو فجر کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس پہ گواہی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا
یہ تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے تھکا مندہ تھا، پھر بھی بستر کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ مولا اس کے گھر میں برکت دے دے، اس کے گھر کے اندر سے تندرستی کو، بیماری کو دور فرما دے۔ دیر میں 5 مرتبہ مسجد دعا دے گی۔ اگر 5 مرتبہ ہم حاضر ہوئے اور جو بد نصیب بندے آتے نہیں ہیں تو پھر مسجد پر دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ تیرے گھر کو برباد کر دے، تو ان کے گھر کو برباد کر دے۔ پھر مسجد کی بددعا ہے، گھر میں تنگدستی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، پریشانی، بے چینی، یہ سب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اور آباد سے مطلب کیا ہے؟ عالیشان مسجد بنانا، گاڑیاں لگانا، کلر، رنگ روغن، ایسی، چلو یہ آبادی ہے، لیکن صحیح معنی میں مسجد کی آبادی، مسجد کی خوراک، مسجد کی غذا کیا ہے؟ نماز۔ 5 وقت مسجد میں حاضری دینا، یہ مسجد کی غذا ہے، مسجد کی خوراک ہے، مسجد کی صحیح غذا ہے۔ اگر ہم 5 وقت آئیں گے، مسجد دعا دے، مسجد آباد ہو، اور ہو سکے ایسا نہیں ہے کہ چلو مسجد کو بنا دے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ بیتن فی الجنہ، یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دیتا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے نظام اس کی تصریح میں لکھتے ہیں کہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ چلو 2-4 کروڑ روپیہ دو تو ہی مکان بنے گا، بلکہ اس حدیث کی تصریح میں لکھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ مسجد کو آیا، مسجد کو جھاڑو دیا، تو کچرا پڑا ہٹایا، دیکھا ہے پیٹی والا نیلا مسجد کی 10 روپیہ ہی ڈال دیا، 20 روپیہ ڈال دیا، تو یہ آپ کا 20 روپیہ ڈالنا مسجد کو آباد کرنے میں لکھا جائے گا، جنت میں انشاءاللہ مکان بن جائے گا۔ 20 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ آنا ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا، پھر یاد ہی دے رہا، پان والے کی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، 2-4 پھاکیاں، ٹھنڈا، یہ سگریٹ ہے، 100 روپے کی نوٹ چلی جاتی۔ ہفتے میں ہمیں 1 مرتبہ آنا ہے، اللہ توفیق دے 5 وقت آنے کی۔ لیکن میں جگہ بات کرتا ہوں، جمعہ والے ہوتے ہیں، مسجد آپ کے لیے ٹھنڈا پانی، گرم پانی، ایسی، گالیچے، پنکھے، لائٹ کا بل، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، پورا انتظام کرتی ہے، اور پھر بھی 20 روپیہ بھی ہم نہ نکالے۔ پیٹی والا آئے تو نیچے دیکھ کر پڑھنے لگے، پیٹی والا چلا جائے پھر آنکھیں کھولے۔ اس قدر بدنصیبی ہے ہماری۔ چلو 50 روپیہ نہ صحیح 20 روپیہ لے کر ہی نکلنا چاہیے گھر سے۔ اتنے لوگ 20-20 روپیہ نکالیں گے تو کتنا ہوگا؟ آپ کو 8,000 روپیے میں کوئی امام نہیں ملے گا۔ 20-25 ہزار روپیہ ہر جگہ تنخواہ ہے، لیکن چلتا ہے۔ ہم تنخواہ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آمدنی نہیں ہے، چلو ہمیں مل جاتا، اللہ کا فضل ہے، لیکن سب امام ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ تو گزارش ہے کہ کچھ مسجد میں بھی تو، مسجد میں حاضری دو، کچھ نہیں ہو سکتا مسجد میں حاضری دو،
زیادہ وقت مسجد میں گزارو، انشاءاللہ ٹینشن بھی دور ہوگا، روزی میں بھی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں ثواب ہی ثواب ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا کرنے کی ہے، میں کر رہا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں۔ ہو سکتا آپ کی آمین سے دعا قبول ہو جائے، میں تو اپنے کا بندہ ہوں۔ ہمارے مخلص مرید بھیکھو بھائی ہنگورا، ان کے بھائی عزیز بھائی ہنگورا، ان کی لڑکی اقصیٰ بانو کا جو لڑکا ہے آنکھ کا کینسر ہے، بچہ چھوٹا 5-6 سال کا، آپریشن بھی کرایا لیکن وہ پھیلتا جا رہا ہے اور آنکھ بھی چلی جائے، جان جانے کے بارے میں ڈاکٹر نے بتا دیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ بچے کو جو بھی بیماری ہے وہ دور کر دے اور ان کی آنکھ بھی صحیح ہو جائے، آنکھ کا نور بھی مل جائے اور ان کو لمبی زندگی بھی مل جائے، ایسا سبب بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ نور ارسی محمد و آلہ اصحابہ اجمعین رحمتہ کی یا رحمتہ۔ ایک عورت بات بیٹھی ہے بچہ لے کے، اس کو میں نے دیکھا بھی تو اپنے بچے کو کھینچ کی بیماری ہے، تو بچے والی بھائی ہے، فائل بھی ان کے پاس ہے، آپ سے ہو سکے زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کی مدد کریں۔ السلام علیکم۔